أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت سورج لپیٹ لیا جائے گا، وإذا النجوم انكدرت اور اب تارے بے نور ہو جائیں گے، وإذا الجبال سيرت جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وإذا العشار عطلت جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، وإذا الوحوش حشرت جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وإذا البحار سجرت اور دریا آگ ہو جائیں گے، وإذا النفوس زوجت اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، وإذا الموءودة سئلت جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا بأي ذنب قتلت کہ کس گناہ پر مار دی گئی، وإذا الصحف نشرت اور عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، وإذا السماء كشطت اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، وإذا الجحيم سعرت اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، وإذا الجنة أزلفت بہشت جب قریب لائی جائے گی، علمت نفس ما أحضرت ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اذا الشمس کوورت یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، جاتا رہے گا، اوندھا کر کے لپیٹ کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو تیہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ابن ابی حاتم۔ اور ایک حدیث میں سورج کے ساتھ چاند کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث الفاظ کی تبدیلی سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ لیے جائیں گے۔ امام بخاری اسے کتاب بدء الخلق میں لائے ہیں، لیکن یہاں لانا زیادہ مناسب تھا، یا مطابق عادت وہاں اور یہاں دونوں جگہ لاتے، جیسے کہ امام صاحب کی عادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، تو حضرت حسن کہنے لگے ان کا کیا گناہ ہے؟ فرمایا میں نے حدیث کہی اور تم اس پر باتیں بناتے ہو۔ سورج کی قیامت والے دن یہ حالت ہوگی، ستارے سارے متغیر ہو کر جھڑ جائیں گے جیسے اور جگہ ہے۔ آیت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ بھی گدلے اور بے نور ہو کر بجھ جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی۔ لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی، اور پھر ناگہاں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بے طرح ہلنے لگے گی۔ بس پھر کیا انسان، کیا جنات، کیا جانور اور کیا جنگلی جانور سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ جانور بھی جو انسانوں سے بھاگے پھرتے ہیں انسانوں کے پاس آ جائیں گے،
لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال اونٹنیاں جو بیاہنے والیاں ہوں گی ان کی بھی خیر خبر نہ لیں گے۔ جنات کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں کہ تحقیق کریں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سمندروں میں بھی آگ لگ گئی ہے۔ اسی حال میں ایک دم زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوٹنے لگیں گے۔ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں کا یہی حال ہوگا۔ ادھر سے ایک تند ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے۔ ابن ابی حاتم وغیرہ۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں، صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بچ رہیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ ابن ابی حاتم۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے، زمین چٹیل اور ہموار میدان رہ جائے گی، اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، نہ ان کی کوئی نگرانی کرے گا، نہ چرائے چگائے گا، نہ دودھ نکالے گا، نہ سواری لے گا۔ عشار جمع ہے عشارہ کی، جو حاملہ اونٹنی 10ویں مہینہ میں لگ جائے اسے عشرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گھبراہٹ اور بدحواسی، بے چینی اور پریشانی اس قدر ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال کی بھی پرواہ نہ رہے گی۔ قیامت کی ان بلاؤں نے دل اڑا دیا ہوگا، کلیجے منہ کو آئیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہوگا اور لوگوں کو اس سے کچھ سروکار نہ ہوگا، ہاں ان کے دیکھنے میں یہ ہوگا۔ اس قول کے قائل عشار کے کئی معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں اس سے مراد بادل ہیں جو دنیا کی بربادی کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان پھرتے رہیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ زمین ہے جس کا عشر دیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد گھر ہیں جو پہلے آباد تھے اب ویران ہیں۔ امام قرطبی ان اقوال کو بیان کر کے ترجیح اسی کو دیتے ہیں کہ مراد اس سے اونٹنیاں ہیں، اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ سلف سے اور ائمہ سے اس کے سوا کچھ وارد ہی نہیں ہوا، واللہ اعلم۔ اور وحشی جانور جمع کیے جائیں گے جیسے فرمان ہے آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یعنی زمین پر چلنے والے کل جانور اور ہوا میں اڑنے والے کل پرند بھی تمہاری طرح گروہ ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ سب جانداروں کا حشر اسی کے پاس ہوگا،
یہاں تک کہ مکھیاں بھی، ان سب میں اللہ تعالی انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا۔ ان جانوروں کا حشر ان کی موت ہی ہے، البتہ جن و انس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے حساب کتاب ہوگا۔ ربیع بن خثیم نے کہا، مراد وحشیوں کے حشر سے ان پر اللہ کا امر آنا ہے، لیکن ابن عباس نے یہ سن کر فرمایا کہ اس سے مراد موت ہے۔ یہ تمام جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ خود قرآن میں اور جگہ ہے آیت وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، پرند جمع کیے ہوئے، پس ٹھیک مطلب اس آیت کا بھی یہی ہے کہ وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا، جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا، سمندر میں۔ آپ نے فرمایا، میرے خیال میں یہ سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے آیت وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور فرماتا ہے آیت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی مغربی ہوائیں بھیجے گا، وہ اسے بھڑکا دیں گی اور شعلے مارتی ہوئی آگ بن جائے گا۔ آیت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کی تفسیر میں اس کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔ حضرت معاویہ بن سعید فرماتے ہیں، بحر روم میں برکت ہے، یہ زمین کے درمیان میں ہے، سب نہریں اس میں گرتی ہیں اور بحر کبیر بھی اس میں پڑتا ہے، اس کے نیچے کنویں ہیں جن کے منہ تانباہ سے بند کیے ہوئے ہیں، قیام کے دن وہ سلگ اٹھیں گے۔ یہ اثر عجیب ہے اور ساتھ ہی غریب بھی ہے۔ ہاں، ابو داود میں ایک حدیث ہے کہ سمندر کا سفر صرف حاجی کریں اور عمرہ کرنے والے یا جہاد کرنے والے غازی، اس لیے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے پانی ہے۔ اس کا بیان بھی سورۃ فاطر کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ سجرت کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ خشک کر دیا جائے گا، ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ بہا دیا جائے گا اور ادھر ادھر بہہ نکلے گا۔ پھر فرماتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ یکجا جمع کر دیے جائیں گے، جیسے اور جگہ ہے آیت احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ظالموں کو اور ان کے جوڑوں یعنی ان جیسوں کو جمع کرو۔ حدیث میں ہے، ہر شخص کا اس قوم کے ساتھ حشر کیا جائے گا جو اس جیسے اعمال کرتی ہو۔ اللہ تعالی فرماتا ہے آیت وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 طرح کے گروہ ہو جاؤ گے، کچھ وہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ والے، کچھ سبقت کرنے والے۔ ابن ابی حاتم میں ہے،
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا ہر جماعت اپنے جیسوں سے مل جائے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ دو شخص جن کے عمل ایک جیسے ہوں وہ یا تو جنت میں ساتھ رہیں گے یا جہنم میں ساتھ جلیں گے۔ حضرت عمر سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا نیک نیکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور بد بدوں کے ساتھ آگ میں۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ لوگوں سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو سب خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا لو میں بتاؤں، آدمی کا جوڑا جنت میں اسی جیسا ہوگا، اسی طرح جہنم میں بھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مطلب اس سے یہی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے، یعنی اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقین۔ مجاہد فرماتے ہیں ہر قسم کے لوگ ایک ساتھ ہوں گے۔ یہی قول امام ابن جریر بھی پسند کرتے ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عرش کے پاس سے پانی کا ایک دریا جاری ہوگا جو 40 سال تک بہتا رہے گا اور بڑی نمایاں چوڑان میں ہوگا۔ اس سے تمام مرے سڑے گلے اگنے لگیں گے، اس طرح کے ہو جائیں گے کہ جو انہیں پہچانتا ہو وہ اگر انہیں اب دیکھ لے تو بیک نگاہ پہچان لے، پھر روحیں چھوڑی جائیں گی اور ہر روح اپنے جسم میں آ جائے گی۔ یہی معنی ہے آیت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی روحیں جسموں میں ملا دی جائیں گی۔ اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ مومنوں کا جوڑا حوروں سے لگایا جائے گا اور کافروں کا شیطانوں سے۔ تذکرہ قرطبی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جمہور کی قراءت یہی ہے۔ اہل جاہلیت لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے اور انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ کیوں قتل کی گئیں، تاکہ ان کے قاتلوں کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور شرمندگی ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب مظلوم سے سوال ہوا تو ظالم کا تو کہنا ہی کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ خود پوچھیں گی کہ انہیں کس بنا پر زندہ درگور کیا گیا۔ اس کے متعلق احادیث سنیے۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے قصد کیا کہ لوگوں کو حالت حمل کی مجامعت سے روک دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ رومی اور فارسی یہ کام کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازل کے بارے میں سوال کیا، یعنی بر وقت نطفہ کو باہر ڈال دینے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ درے پردہ زندہ گاڑ دینا ہے، اور اسی کا بیان وَإِذَا الْمَوْءِدَةِ میں ہے،
سلمہ بن یزید اور ان کے بھائی سرکار نبوت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں کہ ہماری ماں امیر زادی تھیں، وہ صلہ رحمی کرتی تھیں، مہمان نوازی کرتی تھیں، اور بھی نیک کام بہت کچھ کرتی تھیں، لیکن جاہلیت میں ہی مر گئی ہیں، تو کیا ان کے یہ نیک کام اسے کچھ نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ہماری ایک بہن کو زندہ دفن کر دیا ہے، کیا وہ بھی اسے کچھ نفع دے گی؟ آپ نے فرمایا زندہ گاڑی ہوئی اور زندہ گاڑنے والی جہنم میں ہیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ مسند احمد ابن ابی حاتم میں ہے، زندہ دفن کرنے والی اور جسے دفن کیا گیا دونوں جہنم میں ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر کہ جنت میں کون جائے گا، آپ نے فرمایا نبی، شہید، بچے اور زندہ درگور کی ہوئی۔ یہ حدیث مرسل ہے حضرت حسن سے، جسے بعض محدثین نے قبولیت کا مرتبہ دیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے چھوٹی عمر میں مرے ہوئے بچے جنتی ہیں، جو انہیں جہنمی کہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ ابن ابی حاتم قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ دبا دیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام والا تو میں ہوں نہیں، البتہ میرے پاس اونٹ ہیں۔ فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ اللہ کے نام پر قربان کرو۔ عبد الرزاق دوسری روایت میں ہے کہ میں نے 12-13 لڑکیاں زندہ دفن کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے مطابق غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا بہت بہتر، میں یہی کروں گا۔ دوسرے سال وہاں 100 اونٹ لے کر آئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری قوم کا صدقہ ہے جو اس کے بدلے ہے جو میں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم ان اونٹوں کو لے جاتے تھے اور ان کا قیسیہ رکھ چھوڑا تھا۔ پھر ارشاد ہے کہ نامہ اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ اے ابن آدم، تو لکھوا رہا ہے جو لپیٹ کر پھیلا کر تجھے دیا جائے گا، دیکھ لے کہ کیا لکھوا کے لایا ہے۔ آسمان گھسیٹ لیا جائے گا اور کھینچ لیا جائے گا اور سمیٹ لیا جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ جہنم بھڑکائی جائے گی، اللہ کے غضب اور بنی آدم کے گناہوں سے اس کی آگ تیز ہو جائے گی۔ جنت جنتیوں کے پاس آ جائے گی جب یہ تمام کام ہو چکیں گے۔ اس وقت ہر شخص جان لے گا
کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیا کچھ اعمال کیے تھے، وہ سب عمل اس کے سامنے موجود ہوں گے جیسے اور جگہ ہے۔ آیت یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو پا لے گا، نیک ہیں تو سامنے دیکھ لے گا اور بد ہیں تو اس دن وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اور جگہ ہے۔ آیت یُنَبِّئُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے پچھلے اعمال سے تنبیہ کی جائے گی۔ حضرت عمر اس صورت کو سنتے رہے اور اس کو سنتے ہی فرمایا، اگلی تمام باتیں اسی لیے بیان ہوئی تھیں۔ فلا اقسم بالخنس ان کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں، الجوار الكنس اور غیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے۔ انه لقول رسول کریم کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا، مطاع ثم امین سرار اور امانت دار ہے۔ وما صاحبكم بمجنون مکے والو، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور شیطان مردود کا کلام نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔ فلا اقسم بالخنس، ستارے، نیل گائے اور ہرن۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اس نماز میں بھی مقتدیوں میں شامل تھا۔ مسلم۔ یہ ستاروں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جو دن کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی چھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں اور بھی صحابہ، تابعین وغیرہ سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا ہے طلوع کے وقت ستاروں کو خنس کہا جاتا ہے اور اپنی اپنی جگہ پر انہیں جوار کہا جاتا ہے، اور چھپ جانے کے وقت انہیں کنس کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے
کہ اس سے مراد جنگلی گائے ہے، یہ بھی مروی ہے کہ مراد ہرن ہے۔ ابراہیم نے حضرت مجاہد سے اس کے معنی پوچھے تو حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا، البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ جو تم نے سنا ہو وہ کہو، تو فرمایا ہم سنتے ہیں کہ اس سے مراد نیل گائے ہے، جبکہ وہ اپنی جگہ چھپ جاتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جیسے حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسفل کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو اسفل کا ضامن بنایا۔ امام ابن جریر نے اس میں سے کسی کی تعبیر نہیں کی اور فرمایا ممکن ہے تینوں چیزیں مراد ہوں، یعنی ستارے، نیل گائے اور ہرن۔ اس کے معنی ہے اندھیری والی ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور لوگوں کو ڈھانپ لیا اور جانے لگی۔ صبح کی نماز کے وقت حضرت علی ایک مرتبہ نکلے اور فرمانے لگے کہ وطر کے بارے میں پوچھنے والے کہاں ہیں، پھر یہ آیت پڑھی۔ امام ابن جریر اسی کو پسند فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ رات جب جانے لگے، کیونکہ اس کے مقابلہ میں ہے کہ جب صبح چمکنے لگے۔ شاعروں نے عصا کو ادبر کے معنی میں باندھا ہے، میرے نزدیک ٹھیک معنی یہ ہیں کہ قسم ہے رات کی جب وہ آئے اور اندھیرا پھیلائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ آئے اور روشنی پھیلائے، جیسے اور جگہ ہے آیت واللیل اذا یغشا، اور جگہ ہے آیت والضحی، اور جگہ ہے آیت فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور بھی اس قسم کی آیتیں بہت سی ہیں، مطلب سب کا یکساں ہے۔ ہاں بے شک اس لفظ کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہی ہیں۔ علماء اصول نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ آگے آنے اور پیچھے جانے کے دونوں کے معنی میں آتا ہے، اس بنا پر دونوں معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ طلوع ہو اور روشنی کے ساتھ آئے۔ پھر ان قسموں کے بعد فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایک بزرگ، شریف، پاکیزہ روح، خوش منظر فرشتے کا کلام ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ وہ قوت والے ہیں، جیسے کہ ایک اور جگہ ہے آیت علمہ شدید القویٰ، یعنی سخت، مضبوط اور سخت پکڑ اور فعل والا فرشتہ، وہ اللہ عز و جل کے پاس جو عرش والا ہے، بلند پایہ اور ذی مرتبہ ہے۔ وہ نور کے 70 پردوں میں جا سکتے ہیں اور انہیں عام اجازت ہے، ان کی بات وہاں سنی جاتی ہے، برتر فرشتے ان کے فرما بردار ہیں، آسمانوں میں ان کی سرداری ہے،
کہ وہ فرشتے ان کے تابع فرمان ہیں، وہ اس پیغام رسانی پر مقرر ہیں کہ اللہ کا کلام اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں۔ یہ فرشتے اللہ کے امین ہیں، مطلب یہ ہے کہ فرشتوں میں سے جو اس رسالت پر مقرر ہیں وہ بھی پاک صاف ہیں، اور انسانوں میں جو رسول مقرر ہیں وہ بھی پاک اور برتر ہیں۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا تمہارے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں، یہ پیغمبر اس فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں بھی دیکھ چکے ہیں، جبکہ وہ اپنے 600 پروں سمیت ظاہر ہوئے تھے۔ یہ واقعہ بطحا کا ہے اور یہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا تھا۔ آسمان کے کھلے کناروں پر یہ دیدار جبرائیل ہوا تھا۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ آیت علمہ شدید القویٰ، یعنی انہیں ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، قوی ہے، جو اصلی صورت پر آسمان کے بلند و بالا کناروں پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر وہ نزدیک آیا اور بہت قریب آ گیا، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر جو وحی اللہ نے اپنے بندے پر نازل کرنی چاہی نازل فرمائی۔ اس آیت کی تفسیر سورۃ نجم میں گزر چکی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت معراج سے پہلے اتری ہے، اس لیے کہ اس میں صرف پہلی مرتبہ کا دیکھنا ذکر ہوا ہے اور دوبارہ کا دیکھنا اس آیت میں مذکور ہے۔ آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یعنی انہوں نے اس کو ایک مرتبہ اور بھی سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے، جس کے قریب جنت الماوا ہے، جبکہ اس درخت سدرہ کو ایک عجیب و غریب چیز چھپائے ہوئے تھی۔ اس آیت میں دوسری مرتبہ کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ یہ سورت واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی تھی۔ بزنین کی دوسری قراءت بزنین بھی مروی ہے، یعنی اس پر کوئی تہمت نہیں، اور ضاد سے جب پڑھو تو معنی ہوں گے یہ بخیل نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص کو جو غیب کی باتیں آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم کرائی جاتی ہیں یہ سکھا دیا کرتے ہیں۔ یہ دونوں قراءتیں مشہور ہیں، بس آپ نے نہ تو تبلیغ احکام میں کمی کی نہ تہمت لگی۔ یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، نہ شیطان اسے لے سکے، نہ اس کے مطلب کی یہ چیز، نہ اس کے قابل، جیسے اور جگہ ہے۔ آیت وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اسے لے کر شیطان اترے، نہ انہیں یہ لائق ہے، نہ اس کی انہیں طاقت ہے، وہ تو اس کے سننے سے بھی محروم اور دور ہے۔ پھر فرمایا تم کہاں جا رہے ہو، یعنی قرآن کی حقانیت، اس کی صداقت ظاہر ہو چکنے کے بعد بھی
تم کیوں اسے جھٹلا رہے ہو؟ تمہاری عقلیں کہاں جاتی رہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب بنو حنیفہ قبیلے کے لوگ مسلمان ہو کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، مسلمیہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے، جسے تم آج تک مانتے رہے، اس نے جو کلام گھڑ رکھا ہے ذرا اسے تو سناؤ۔ جب انہوں نے سنایا تو دیکھا کہ نہایت رقیق الفاظ ہیں، بلکہ بکواس محض ہے، تو آپ نے فرمایا، تمہاری عقلیں کہاں جاتی رہیں؟ ذرا تو سوچو کہ ایک فضول بکواس کو تم کلام اللہ سے اور اطاعت اللہ سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ پھر فرمایا، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پند و نصیحت ہے، ہر ایک ہدایت کے طالب کو چاہیے کہ اس قرآن کا عمل بن جائے، یہی نجات اور ہدایت کا کفیل ہے، اس کے سوا دوسرے کے کلام میں ہدایت نہیں، تمہاری چاہتیں کام نہیں آتی کہ جو چاہے ہدایت پالے اور جو چاہے گمراہ ہو جائے، بلکہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، وہ رب العالمین جو چاہے کرتا ہے، اس کی چاہت چلتی ہے۔ اس سے اگلی آیت کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ پھر تو ہدایت و ضلالت ہمارے بس کی بات ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ سورۃ تکویر کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمدللہ